بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو کس طرح ان کے لیے جنت سے کھانا آیا اور کیسے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی دعا کی۔ ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آج آپ کی میرے گھر میں دعوت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور اپنے اصحاب سمیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم مبارک جو ان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑ رہا تھا گننے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عثمان، یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض میں آپ کی تعظیم و توقیر کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کر دوں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر قدم پڑے اسی قدر غلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آزاد کیے۔ جب یہ دعوت ہو چکی تو مولا علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ بڑے مغموم سے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو فرمایا، فاطمہ، آج میرے بھائی عثمان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شاندار دعوت کی ہے اور حضور کے ایک ایک قدم کے بس اس نے غلام آزاد کیے ہیں۔ اے کاش ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قسم کی کوئی دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ پریشان نہ ہوں، جائیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بھی دعوت دے آئیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مگر اس قدر بڑا انتظام اور ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنا، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا، انشاءاللہ سارا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دعوت عرض کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا اور اپنے صحاب سمیت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے چلے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سمیت بٹھایا اور خود خلوت میں تشریف لے جا کر سجدہ میں گر گئیں اور اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور محبوب کے اصحاب کی دعوت کی ہے اور تیری بندی کا تجھ ہی پر بھروسہ ہے۔ الہی، میری لاج رکھ اور اس دعوت کے کھانے کا تو ہی انتظام فرما دے۔ یہ دعا مانگ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ہنڈیا کو چولہے پر رکھا اور رو رو کر پھر اپنے اللہ سے دعا کی کہ مولا، اپنی بندی فاطمہ کو شرمندہ نہ کرنا۔ خدا تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا اور اس نے اس ہنڈیا کو جنت کے کھانے سے بھر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس ہنڈیا میں سے سب کو کھانا بھیجنا شروع فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے اصحاب نے کھانا تناول فرمایا، لیکن ہنڈیا میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، یہ کھانا اللہ نے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام یہ سن کر بڑے خوش ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پھر خلوت میں گئیں اور سجدہ میں گر کر یہ دعا کی، اے اللہ، عثمان نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا ہے اور تیری بندی میں اتنی استطاعت نہیں۔ مولا، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری شرم رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر وہ میرے گھر تشریف لائے ہیں، محبوب کی امت کے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب اس دعا سے فارغ ہوئیں تو جبریل امین نے حاضر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بشارت دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی صاحبزادی کی دعا قبول فرماتے ہوئے ہم نے آپ کے ہر قدم کے عوض 1000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ بشارت سن کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بڑا بلند و مرتبہ ہے کہ آپ کی خاطر اللہ نے جنت سے کھانا بھیجا اور آپ کی طفیل خدا نے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے سخی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانباز تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت نظام سب آپس میں محبت رکھتے تھے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔